ٹھیک کر لیتے ویسا نہیں کرے تو اپنے کو آنے کا تھوڑے سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 9 تک کا درس ہوا ہے. اسی سلسلے درس کو جاری رکھتے ہوئے آیت نمبر 10, 11, 12 جو میں نے 19 تک بتایا ہے, بلکہ یہاں سے اگر غور کریں تو تقریباً وہیں تک ہے. دیکھیے ایک بات جو امپورٹنٹ بات تھی کل, کیونکہ تحقیق کی دنیا میں, کتابوں کی دنیا کی بنیاد پر آج جو ہے ہمارے نوجوان نسلوں کے جو ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے کہ انہوں یہ بولے, اس کتاب میں یہ ہے, اس کتاب میں یہ ہے. میں بتانے جا رہا ہوں یزید کے حوالے سے کچھ بات. 22 ہجری میں یزید کا یہ ہوا, یزید کی ولادت ہوئی. 22 ہجری کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال کے بعد. 10 ہجری میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, 10 سے 11 دو 22, 11 سال کی, لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا. حضرت معاویہ صحابی رسول یعنی یزید کے والد تھے, یزید نہیں تھا. میں تھوڑی سی بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ظاہر ہے صحابی کا بیٹا ہے, عربی تو ان کی نیچر ہے, ان کی نیچریت ہے. قرآن نازل ہوا, بظاہر اگر کہیں تو ان کے گھر گئی صحابہ پہلے راؤنڈ کے ہیں. ہم کل کے درس سے ایک یہ عنوان دینا چاہتے ہیں پوری امت کو, یہ خاص طور سے اس درس کے حوالے سے کہ کیا یزید کو آیت نمبر 7 سے لے کر اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر کل غوث پاک نے پیش کی, عبداللہ ابن عباس, کیا یزید کو قرآن کی اس شان نزول کا علم تھا یا نہیں؟ ہم تو 1400 برس کے بعد پر ہمیں معلوم, وہ تو نزول کے زمانے سے بالکل قریب, یعنی صحابہ کا زمانہ ہے. خود حضرت امام حسین سے جب وہ لڑ رہا ہے تو امام حسین نبی کے نواسے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی ہے. صحابہ کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے, جس عمر میں بھی دیکھ لیا نبی کو ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے. تو حضرت امام حسن و حسین بچے تھے ٹھیک ہے, لیکن ایمان کی حالت میں تھے. تو ایمان شرط ہے بس, اور ایمان پر قائم رہنا یہ بھی شرط ہے. میں پوچھتا یہ ہوں یزید کے حوالے سے, جو آج لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ یا یزید کو حق ثابت کر رہے ہیں, جیسے ذاکر نائک یزید رحمہ اللہ. پریشان میں تو یہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہونے کے لیے میں یہ درس دے رہا ہوں کہ جو لوگ یزید کو حقانیت پر ثابت کرنے, حق پر ثابت کرنے کے لیے درپے ہیں, وہ صرف مجھے یہ بتائیں کہ یزید کو علم القرآن تھا یا نہیں. جب رحمت اللہ علیہ بول رہے ہو تو تم ماننا ہی ہوگا کہ علم القرآن ہوگا, اور جب علم القرآن تھا تو یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 9 سے تھی کہ نہیں معلوم؟ اگر معلوم تھی تو یہ آیت کریمہ تو علی, فاطمہ, فضہ, حسن اور حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے, رد میں بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر سب کے اعتبار سے کر دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ توہین کر دے تو توہین والے کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ دروازہ کھلا ہے.
کسی کا رد کر دے، کسی کی توہین کر دے وارننگ کے لیے، بھائی خبردار یہ تم نے غلط کیا ایسا. لیکن جب تعریف کرتا ہے تو پوری اس کی پوری لائف کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے، یعنی یہ تعریف کا محتاج ہے اور اس کی زندگی اسی پر قائم رہے گی، یعنی سیکورٹ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس ذات کو، تب تعریف کرتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا کی شدت بہت ہے، پھیلی ہوئی ہے. اور یہ لوگ اللہ کی محبت پر توجہ دیں. بھائی آپ کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کا پرسنل پہلو ہے، اب کیا حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ اگر آپ کی محبت کا اظہار کر دے کہ نہیں تم محبت کرتے ہو صحیح ہے تو تصدیق ہو گئی. تصدیق ہو گئی، ہاں یہ سند ہو گئی، آتھینٹک بات ہو گئی. بندہ کہے کہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں محبت کے، جیسے پوری جماعت والے بولتے ہیں ہم اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یہ تو تمہارا دعویٰ ہے. اللہ نے تیری محبت پر کوئی مہر لگائی ہے، لیکن قرآن میں آپ غور کیجیے یطعمون الطعام علی حبہ، کہ یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، علی حبہ اللہ کی محبت پر، یہ اللہ فرما رہا. تو اب حضرت حسنین کریمین علی فاطمہ فضا یہ پانچوں جو دے دیے کھانا، اس کھانے کو اللہ پاک نے اپنی محبت بتایا. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ٹیمپرری محبت کو اپنی محبت کہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو آپ غور کرتے رہیے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کا نام یہ کھانا کھلاتے ہیں علی فاطمہ فضا حسن حسین، 5 روٹیاں تھی اللہ کی محبت پر. میں یہ بتانا صرف چاہ رہا ہوں یزید اور ان کے حواری جواری جو آج تک ان کو جو رحمت اللہ علیہ یا ان کو حقانیت پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف یہ بتا دیں کہ یزید کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی بتا دیں. قرآن کی آیت تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو نازل ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں وہ پیدا ہی نہیں. سمجھ رہے نا؟ ابو بکر جیسے عظیم المرتبہ، خلفائے راشدین جیسے عظیم المرتبہ، بڑے بڑے صحابہ جیسے عظیم المرتبہ، ان کی شان میں اس طرح سے تو نازل نہیں ہوئی جتنا کہ حضرت علی اور فاطمہ فضا حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ابو بکر وغیرہ سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے. میں صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سارے صحابہ کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے راضی. ترتیب فضیلتوں کی کیا ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہ سب ہے اپنی جگہ پر. لیکن ڈائریکٹلی ایک عمل کو، اہل بیت کے گھرانے والوں کے عمل کو، اور بشمول خاص طور سے حضرت حسن صرف اگر ہوتے، حسین نہ ہوتے تو ایک بات نکل سکتی تھی کہ تو علی کی شان ہے نا، یہ باپ کی شان ہے، بھائی کی شان ہے، ماں کی شان ہے. حسین کہاں ہے نا؟ لیکن حسین کی بھی 5 روٹیاں تھی نا، فضا کے ساتھ 5 ہوئے نا، 2 باپ ماں، 2 یہ بھائی اور ایک فضا، 5 تھے، 5 دے دیا. اب آپ غور کریں کہ ان کی محبت خدا پر خدا نے سند نازل کی ہے. یزید کے حق ہونے پر ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ حدیث تو رسول پاک فرما رہے ہیں اور رسول پاک کے زمانے میں وہ آئے نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ رسول پاک فیوچر کے اعتبار سے فرما رہے ہیں تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، توجہ دیجیے گا، کہ میری امت کے بچے لوگ سن 60 ہجری کے موقع سے، حضرت ابو ہریرہ تو بڑی تفصیل سے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے 60 ہجری کے امیروں سے بچانا، اس سے پہلے اٹھا لینا. تو چونکہ یزید اسی زمانے میں امام حسین کے ساتھ لڑنے والا تھا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ پہلے ہی ان سے انتقال کر گئے. اب بتائیے، توجہ دیں، رسول پاک نے بچوں کی امیری کے بارے میں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. رسول پاک نے امام حسین کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میری امت کا، کئی روایتوں میں کہ نام تک لے لیا تھا. توجہ دیں، تو حدیثوں میں تو رد ملتا ہے اشارہ کے اعتبار سے، کوئی ایسی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہے جس سے کہ تائید ہو یا تعریف ہو یا محبت خدا پر سند ہو. اور قرآن سے جب
حسین کی عظمت اور محبت خدا پر سند نازل ہو جائے تو اب حسین کا مقابل اور مخالف حق پر ہو ہی نہیں سکتا، ایک دم طے ہو گیا، کیونکہ حسین محبوب خدا ہے، یہ خدا نے کہہ دیا ہے، تو اب حسین کو ماننا ہی محبوب خدا ہونے کی دلیل ہوگی، حسین کے خلاف بولنا یہ محبوب خدا کی دلیل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ذاکر نائک وغیرہ اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو بنام اسکالر اسلام کے ایکسپلینر بنے ہوئے ہیں اور یزید کو رحمت اللہ علیہ یعنی یزید کو حق پر ثابت کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ حسین کے مد مقابل میں کسی کو حق پر مان رہے ہیں تو گویا قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اگرچہ ڈائریکٹ انکار نہ کرے، بول کر انکار نہ کرے، لیکن ان کا یہ عمل، ان کی یہ پیش قدمی بتا رہی ہے کہ حسین سے دشمنی ہے، حسین کی مخالفت ہے، اور حسین کی مخالفت خدا کے کلام کی مخالفت ہے۔ خالد اسلام اب فتویٰ ہم نہیں دیں گے، اور خدا کے کلام کی مخالفت تو آپ کیا نام ہے ایمان مفصل سن لیجیے، آپ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، ساری کتابوں پر، تو ساری کتابوں میں سورہ انسان بھی ہے نا، سورہ انسان میں آیت نمبر 9 بھی ہے، اور آیت نمبر 9 پر جب ایمان لائے اور اس ایمان میں حضرت حسین کی محبت چھپی ہوئی ہے، تو در حقیقت آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے حضرت حسین سے تیری محبت کے نزول اور سند پر بھی ایمان لایا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب جو حسین کے خدا کی محبت اور اس کی سند پر ایمان لانے کی بات کریں گے وہ یزید کو کبھی حق پر نہیں مان سکتے، کیونکہ یزید حسین کا اپوزیشن ہے، اپوزیشن بولیے آپ، دشمن نہیں بول، اپوزیشن ہے۔ ایک چیز جب پوزیٹو مان لی ہے آپ تو اس کی نیگیٹو نہیں مان سکتے آپ، کتنی چیز ہے، جب رات میں داخل ہو گئے تو آپ دن میں نہیں ہو سکتے داخل بیک وقت، تو حضرت حسین حق پر ہے یہ قرآن کہہ رہا، حضرت حسین کی محبت حق ہے قرآن کہہ رہا، یہ ہمارا عقیدہ یا ہمارا جذبہ شیعیت، جیسے کچھ لوگ بول دیتے ہیں اہل بیت کی تعریف کرتے شیعہ ہو گیا، ایسا کیسے؟ اگر اہل بیت کی تعریف کرنا شیعیت ہے تو سب سے بڑا شیعہ تو اللہ ہو گیا، معاذ اللہ، ہے کہ نہیں؟ وہ خود اللہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ لوگ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، یہ لوگ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اور میری محبت پر کھلا رہے ہیں، یہ تعریف نہیں تو کیا ہے؟ اس سے مسئلہ کیا نکلا؟ یہ تو اہل بیت کی عظمت سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو مجھے کل کے بیان میں ہی بتانا تھا اور آج ایڈ کرنا تھا چونکہ دیر میں ہو گئی تھی کہ حضرت امام حسین کے اپوزیشن کو حق پر ماننا گویا قرآن پاک کا انکار ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کی محبت کی شیورٹی رب العالمین نے قرآن میں نازل کی ہے، اور یہ آج کے بریلوی نظریے نہیں ہے یا نظامی نظریے، سنی لفظی طور پر اس نظریے نہیں ہے، قرآنی نظریے ایک دم صاف ایک دم ہو گئے نا۔ تو اب دیکھیے جن میں 3-4 نام ہے، ذاکر نائک ہے، توصیف الرحمان ہے، توصیف الرحمان میں تو اللہ بچائے، گئے سال میں نے اس کا ذکر کیا تھا، توصیف الرحمان نے کہا کربلا کا واقعہ اللہ رب العزت کی قسم تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں سب سے بڑا جھوٹا واقعہ ہے، قسم کھا کے کہا ہے۔ اب آپ بتائیں اب دشمنی ہے اہل بیت اور کیا ہے؟ اہل بیت سے دشمنی کیوں؟ عجیب بات ہے، کیوں لوگ سنے کیسا ارے بل ہیلری کلنٹن نے اعلان کر دیا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہابیوں کو بیک سے مطلب سائٹ سے ہم پیسہ دیتے تھے، بہت بڑی غلطی کرے، دیکھا انگریز چلے تو گئے لیکن انگریزی لے کر نہیں گئے، نظریات چھوڑ کر گئے، سمجھ رہے آپ؟ ایسے ایک شخص ہے میرا ربانی، وہ بھی ایسے ہی بولتا، اتنا کھلے عام گالی بکتا ہے، اسے کیا ضرورت تھی؟ بیوی بال بچے سب کو جا کر کے کٹا دیے، بیوی بال بچے سب کو جا کر کے کٹا دیے، کیا ضرورت تھی؟ عیش و آرام سے گزر رہی تھی زندگی کاٹ لینا تھا، استغفر اللہ، اس طرح کی حرکتیں آپ ایک بات بتائیے کہ جب رسول پاک فرمانے میں تم میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری اہل بیت، اور یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں ملیں گے، تب قرآن اور اہل بیت کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتے، اور اہل بیت سے ہمیشہ رسول پاک جب بھی بولے ہیں تو مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین ہوئے،
تو حسین کی، میں ایک بات بس یہ بتا کر ختم کر دو، حسین کی عظمت گارنٹیڈ ہے، یہ جملہ، حسین کی محبت گارنٹیڈ ہے، اور یہ بھی گارنٹی فار گاڈ، اللہ کی طرف سے، یہ ہم لوگ محبت میں سے تو نہیں بول رہے، لہذا اس گارنٹی پر ریمارک کرنا در حقیقت اللہ کی گارنٹی پر ریمارک کرنا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ہم فتوا نہیں دیں گے کہ وہ بڑے مولانا ہے وہ ایسا کیسے بول دیے جی، ویسے نہیں، جیسے ہوتا ہے لاجک کے طور پر بولنا، ارے کیسا ہو سکتا جی، ارے ایسا کیسے لوگ سننے کی بات کر رہے ہیں حضرت، جب حضور کے ماں باپ کو یہ بدبخت لوگ، یہ ایڈوکیٹ فیض سعید ہے بولتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو لوگ ایسے سے تالیاں بجاتے ہیں مان اللہ رب العالمین، کہ رونے کا مقام۔ ارے ایک عام آدمی کے پاس ہم لوگ جب جاتے ہیں، اگر کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں یا خاندان کا مر جاتا، ان کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو ہم لوگوں کے آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارا کوئی سگا نہیں ہوتا، ایک محبت ہے، ایک رشتہ ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جس پر ایمان لائے ہیں ان کے ماں باپ کو یہ جہنمی کہتے ہیں۔ آپ ایک لفظ کا جواب دیں، جن لوگوں نے کہا ہے اور جن لوگوں نے سن کر کے افیکٹڈ ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسری چیز ٹچ ہو جائے تو جنتی ہی نہیں، جنتی گر ہو جاتی ہے، یعنی جنتی بنا دیتی ہے دوسروں کو۔ جملے پہ غور کیجیے، حضرت حسن و حسین نوجوانوں کے سردار، وجہ کیا ہے؟ حضور کا لعاب دہن ہے ان کے پاس، سینے پاک خود فرماتے ہیں سینے سے لے کر کے اوپر تک حسن اور ناک سے لے کر سے اور اس کے نیچے تک حسین۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ وہ رسول جن کے ٹھوکر سے جنت دوسروں کو ملے۔ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز کی حالت ہی میں ایسے آگے چلے گئے، نماز کی حالت ہی میں، تو نماز پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے رائنا کا تکا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ نماز میں آپ ایسا کر رہے تھے، آپ آگے پیچھے کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنت پیش کی گئی۔ یہاں پر جانتے ہیں یہ توصیف الرحمان وغیرہ کیا ترجمہ کرتا کہ میں جنت کے پاس پیش کیا گیا، مطلب یہ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول محتاج ہے جنت کے، لیکن ترجمہ حقیقت میں یہ میرے پاس جنت پیش کی گئی۔ اور یہ بھی صحیح بھی ہے کیونکہ رسول کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے کر رہے ہیں، تو پیش کی گئی ہوگی تب نہ ایسے کر رہے ہیں۔ اگر یہ جنت کے پاس جاتے تو پھر تو اڑ جانا چاہیے نا رسول کو وہاں سے۔ تو میرے پاس جنت پیش کی گئی، میں اس کے خوشے میں اس کے پھل فروٹ سے لینا چاہ رہا تھا، لیکن تم لوگ یاد آ گئے اس لیے میں نے لینا بند کر دیا۔ میری امت یاد آ گئی کہ میں پہلے کیسے کھاؤں جنت۔ اب آپ غور کیجیے، جن کے ٹھوکر میں، جن کے قدم میں، جن کے اشارے میں جنت، اس کا اور آسان لے لیجیے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے کہنے پر نے ڈائریکٹ بول رہے ہیں، عشرہ مبشرہ جس کو بولتے ہیں، عشرہ میں 10 مبشرہ مانے جن کو خوشخبری دی گئی وہ دنیا ہی میں جنت کی، اور اللہ نے نہیں رسول نے۔ اب آپ بتائیے رسول پاک ان سب کو جنت، اور جن کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے ان کو جہنم۔ اب آپ غور کیجیے، کچھ ظاہری طور پر ان لوگوں کے کچھ بھی احسانات بھی نہیں ہے۔ کیا احسان ہے؟ احسان تو مصطفیٰ کا ہے ان لوگوں کا، لیکن ماں کا تو احسان ہوتا ہے بیٹے پر۔ ارے احسان کی ایک جھلک دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ایک پستان سے دودھ پلائی، اس احسان کے بدلے میں نبی تعظیم کر رہے ہیں، اور وہاں تو خون آمنہ پیا ہے حضرت نبی پاک، خون بھی پیے ہیں، آکسیجن دیے ہیں حضرت آمنہ مصطفیٰ، صحیح نا، پیٹ میں جب رہے تو ان کے آکسیجن کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنمی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات جنت عطا کرنے والے نبی کو رکھا ہو؟ کیسے بولا گیا ان ظالموں سے، بدبختوں سے، کیسے عذاب نہیں آیا ان کے ہونٹوں پر، کیسے ہمت ہوئی بولنے کی؟ کریں اعتراض بھی تو کر رہے ہیں، ہم اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ احتجاج بھی تو کر رہے ہیں، پھر اعتراض اور بھی کرنے والے کی، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کہ ہم اپنے ماں باپ، آرڈنری ماں باپ کے قدم میں اللہ پاک کے رسول کی زبان سے جنت کہ اولادو اپنی ماؤں کے قدم میں جنت کو تلاش ہو، اور رسول پاک کی ماں ہی جہنم میں چلی جاتی ہے۔ باپ رے باپ، تو یہ کسی بھی زاویے سے لاجک صحیح نہیں، کسی بھی زاویے سے۔ یا اللہ
خیر ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ اور یزید کو حق پر ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس ایک آیت کریمہ کا جواب دے کہ یہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، ان سے مراد کون ہے؟ بس وہ جواب نہیں. کھلانے والے کون ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، فضا ہے. نہیں تو بتاؤ کون کھلاتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہ ہم جو یہ لوگ شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں، ہم جو کھلا رہے ہیں تم کو، اس پہ ایک بات دیکھیے گا، پرزینٹ اینڈ فیوچر کا سیگا، یہ بھی دھیان رہے، گرامر میں بدل. ہاں نہیں، پرزینٹ اینڈ فیوچر، یہ ہم کھلا رہے ہیں. جو ایسا بھی نہیں کہ یہ لوگ بول سکتے ہیں کہ ساری امت مراد ہے، جو بھی کھلائیں گے اللہ کی محبت پر، یہ بھی مراد ہے. جو بھی کھلائیں گے بول سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا ترجمہ ہوگا. لیکن ترجمہ جو ہے تفسیر کی محتاج ہوتی ہے. ترجمہ تفسیر کی محتاج ہوتی ہے کہ بتائے کہ رسول پاک نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیوں نازل ہوئی آیت کریمہ، جس کو شان نزول بولتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 9 سے لے کر کے جو 19 تک ہے، 10 آیتیں، ان تمام آیتوں میں نازل ہونے والے، کھلانے والے، پلانے والے، اللہ کی محبت پر یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. کن کے پاس یتیم اور مسکین آتے ہیں؟ اگر تم آپ آج بولتے ہو کہ ٹھیک ہے نہیں سب مراد ہے، تو کیا سب کے پاس یتیم اور مسکین اور اسیر آتے ہیں؟ یہ یتیم، مسکین، اسیر کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب تک آئے نہیں ہوں گے تو ذکر نہیں کر سکتے. لہذا حضرت امام حسین کے اپوزیشن کو حق پر ماننا، یعنی یزید کو حق پر ماننا، در حقیقت خدا کے کلام کا انکار ہے. اور اب ہم فتویٰ نہیں دیں گے، اب وہ خود فیصلہ کریں کہ انکار کلام ربانی کہاں لے جائے گا. ہم فتویٰ دیں گے تو کہیں گے یہ مفتیاں فتویٰ دینے کے لیے ہیں، لوگ بول دیتے. ہمارا وہ ظرف نہیں، ہم صحیح رائٹ بے بتاتے، امت کو ہم صحیح راستہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین کی عظمت کو سمجھو. امام حسین کی عظمت ضعیف حدیث سے نہیں، اوتھینٹک قرآن سے ثابت. اور یزید کی عظمت تو چھوڑو، یزید کی چھوٹے سے نیک عمل بھی کوئی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں. قرآن تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور حدیث ہے تو امام حسین کے لیے ہے. کیا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. یہ ضعیف حدیث بھی نہیں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. بتائیں، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے امام حسین کی محبتوں کے حوالے سے، سیاہ ستہ کی عظیم کتاب صحیح مسلم. کہنا یہ ہے کہ امام حسن و حسین کی عظمت قرآن کی جو سب سے بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، اس کے بعد حدیث سیاہ ستہ کی جو اوتھینٹک ہے، اور اس کے بعد تو پھر جو لکھیں گے تو یہ تو بات کے ہی لوگ ہوں گے، اب تو ان سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے، اب جو جیسا لکھیں گے وہ اسی حساب سے ہوں گے. لہذا جن لوگوں نے بھی امام حسین کے خلاف یزید کی موافقت میں جو کچھ بھی بکا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو بس یہی کہوں گا میں کہ خدا کے واسطے اپنے ایمان کا وہ لحاظ کریں، کم سے کم اپنے ایمان کا تو لحاظ کریں، کیونکہ ان کو بھی جانا ہے جنت اور جہنم کا، ان کے بھی سامنے ہوگی پیشی، ان کا بھی حساب ہونے والا. نہیں تو اگر اسی پوائنٹ پر رہے، یعنی امام حسین کے اینٹی رہے، امام حسین کے خلاف رہے، تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر چکا ہے رسول پاک کی زبان پر کہ جنت وہی جائیں گے جو حسن و حسین کی قیادت کو تسلیم کریں گے، ان کی لیڈرنگ کو تسلیم کریں گے. کیوں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار یہ ہیں. تو اہل بیت خاص طور سے امام حسن و حسین، ان کا اعتراف کرنا یہ قرآنی اعتراف ہے، توحیدی اعتراف ہے، کلام ربانی کی تائید ہے، ایمان. اب ان کے اپوزیشن کو رحمت اللہ علیہ کہنا، اب بے ایمانی ہم نہیں کہیں گے، بہت بڑی بغاوت ہے. بہت بڑی بغاوت ہے اللہ سے، بہت بڑی بغاوت ہے کلام ربانی سے، بہت بڑی بغاوت ہے رسول پاک سے، بہت بڑی بغاوت ہے اہل بیت سے. یہ بات چونکہ کل کی گفتگو سے رہ گئی تھی، اس لیے ہم نے آج اس کو پورا کر دیا ہے. دعا ہے پروردگار عالم اس کوشش کو، اس کاوش کو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے مولا، جس کی سند میں تو نے قرآن اتارا ہے، ہم سب کو بھی ان کی محبت دل میں رچا دے، بسا دے مولا. دوسروں کے حوالے سے کبھی بھی وہ باتیں کان میں سننے کو نہ دینا مولا جو اہل بیت کے خلاف ہو. پروردگار ہمیشہ اہل بیت کی وہ محبت نصیب فرما جو تیرا منشا اور تیرا تقاضا ہو، تیرے کلام کا تقاضا ہو مولا. ہم سب کو
ایک بنا دے، نیک بنا دے، جو گمراہ ہو رہی ہیں انہیں راہ پر لا دے مولا، جو بے ہدایت ہے انہیں ہدایت پر لا دے، جو ضلالت میں ہے انہیں ضلالت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ مولوی کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ مولا تو اگر توفیق دینا چاہے تو بڑے سے بڑے جلادوں کو بھی تو توفیق دے دیتا ہے۔ پروردگار عمر فاروق کے ایمان کے صدقہ طفیل میں ان ظلم کرنے والے مولویوں کو بھی عدل و انصاف کا پیکر بنا دے مولا، انہیں بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما مولا، اور جو پروردگار ان کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں مولا انہیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم